السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، الحمدللہ اس وقت رمضان المبارک کا قیمتی مہینہ چل رہا ہے اور امت مسلمہ کی بڑی تعداد قرآن مجید کی تلاوت کا بہت اہتمام کرتی ہے۔ الحمدللہ کسی کے 5 قرآن مجید، کسی کے 3، کسی کے 10، اور اللہ تعالیٰ جس کو جیسی توفیق دے رمضان المبارک میں تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے۔ دراصل رمضان اور قرآن مجید دونوں کا جوڑ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ بات یہ عرض کرنی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے رمضان المبارک میں جو قرآن مجید پڑھا ہے کیا اس کا ایصال ثواب کرنا ضروری ہے، اور کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے، یہ تفصیلات معلوم کرتے ہیں۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات کہ جو قرآن مجید کی ہم نے تلاوت کی ہے، 2، 3، 5، 10، 20 جتنے بھی قرآن مجید پڑھے ہیں، اس کا ایصال ثواب کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہم نے پڑھ لیا تو انشاءاللہ خود بخود اس کا ثواب ہم کو مل جائے گا۔ بخشنا، ایصال ثواب کرنا، دوسرے کو گفٹ کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لازم اور ضروری ہے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ ایصال ثواب کرنا یعنی مرحومین کو اس کا ثواب پہنچانا، زندوں مردوں کو اس کا ثواب بخشنا دینا، اس کی گنجائش اور اجازت ہے، بخش سکتے ہیں، دوسروں کو اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ اس میں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایصال ثواب کے لیے ہمیں کسی مولانا صاحب، پیر صاحب، بابا صاحب کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے، ہم نے پورا قرآن مجید پڑھا ہے تو ہم ہی پورے قرآن مجید کا ایصال ثواب بھی کر سکتے ہیں، اس کو بخش سکتے ہیں۔ ترتیب یہ ہو سکتی ہے کہ قرآن مجید آپ نے مکمل کیا، اس کے بعد الف لام میم سے مفلحون تک مکمل کریں، اور اس کو پڑھنے کے بعد تھوڑی سی دعا مانگ لیں، اور دعا میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ یہ قرآن مجید جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کو، تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کو، تمام اولیاء عظام علیہم الرحمہ کو، امت کے تمام مرحومین، مسلمین، مسلمات، مومنین اور مومنات کو پہنچے، میرے گھر والوں کو پہنچے، مجھے اس کا ثواب ملے۔ اس طرح آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو کسی بابا کی، پیر کی، مولانا صاحب کی جو فیس جن کو دینی پڑے بخشوانے کے لیے، ایسی کسی کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ اس میں جس نے پڑھا ہے انشاءاللہ اس کو بھی پورا ثواب ملے گا۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اس کا ثواب اگر ہم نے ایصال ثواب کر دیا تو کیا ہم کو بھی ثواب ملے گا؟ جی ہاں، ضرور ملے گا۔ یہ انسانوں کے معاملے پر ہم اس کو قیاس اور کمپیر نہ کریں کہ 10 روپیہ اگر 2 لوگوں میں بانٹیں گے تو 5 ہو جائے گا۔ ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے تو اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ کیا بعید ہے کہ وہ مجھے بھی 10 روپیہ، یہ 10 نیکی ایک حرف پر عطا فرما دے، اور جتنوں کو میں نے بخشا ہے سب کو ہر حرف پر 10 نیکی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ دنیا کے معاملے پر ہم قیاس نہ کریں۔ جیسے کہ ایک مثال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بھائی ایک جگہ وائی فائی لگا ہے، اگر 10 فون ایک ساتھ اس میں کنیکٹ ہو جائیں گے تو سب کی اسپیڈ تقسیم ہو جائے گی اور کم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانے میں ایسا نہیں ہے، اس کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ اس کی عطا سے تو ہمیں یہی امید ہے کہ سب کو انشاءاللہ پورا ثواب ملے گا۔ اور کیا بعید ہے کہ جس نے پڑھا ہے، ظاہر ہے کہ اس نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ تو بہرحال ایصال ثواب ضروری نہیں ہے، کر سکتے ہیں، کسی عالم صاحب، پیر صاحب کی ضرورت نہیں ہے۔ اور چوتھی بات ہم نے یہ عرض کی کہ اس کا ثواب انشاءاللہ پورا یا زیادہ پڑھنے والوں کو بھی ملے گا۔ اللہ عز و جل رمضان المبارک کی ہماری تلاوتوں اور دیگر تمام عبادتوں کو قبول فرمائے، شرف قبول بخشے، آمین یا رب العالمین۔